اور ان کی اپنی جماعتوں کے اندر بھی اس حوالے سے بہت زیادہ اعتراضات ہیں، خدشات ہیں۔ آج جب یہ خبر سامنے آئی تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ رد عمل کیا تھا اس ملک کی سیاسی جماعت۔ نون لیگ سے اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ کی، انہوں نے کہا جی صدر عارف الوی کو مستعفی ہو جانا چاہیے، وہ اپنی ذمہ داری کو ٹھیک سے نہیں نبھا پائے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی موریلٹی یہ تقاضا کرتی ہے اور ان کو یہ چلانا نہیں آتا، خدا ہماری مدد کرے۔ تو یہ پہلا ریاکشن اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے آیا۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بھی اپنا رد عمل دیا اور اس کے بعد ٹویٹ بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکتا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے۔ 3 ہی لوگ ہیں، ایک صدر کی سیکٹری اور ایک ایم ایس۔ تو پہلے وہ اس کی انکوائری کراتے اور اس کے بعد منظر عام پہ آتے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا ریاکشن دیا، ذرا سنیے۔ یہ بات کیسے ثابت ہوگی؟ یہ کسی انکوائری کے نتیجے میں ثابت ہوگی، کسی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کسی کے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ فکس ہوگی۔ یہ صدر کے ٹویٹ سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ ثابت ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ 3 آدمی ہیں، صدر مملکت خود ہیں، ان کے سیکٹری 2 پریزیڈنٹ ہے اور ایم ایس 2 پریزیڈنٹ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چوتھا آدمی ہے ہی نہیں۔ تو ان تینوں میں سے کون غلط ہے، کس نے زیادتی کی ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا جو ہے وہ تعین ٹویٹ سے ہو جائے گا۔ پھر پیپلز پارٹی کا رد عمل آیا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے، انہوں نے بھی صدر پاکستان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اور جو اتنے اہم عہدے پہ ہے اور وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے عملے نے پاس کیا، تو یہ اس سے زیادہ کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ کا عملہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ پاکستان کے پریزیڈنٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ نااہل اور غیر ذمہ دار شخص کو پریزیڈنسی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن یہ بل پاس کیسے ہوتے تھے؟ اس وقت کے جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، آن دا ریکارڈ سینٹ کے فلور کے اوپر انہوں نے کہا کہ بہت سارے بلز ایسے تھے جو پڑھے بغیر پیش کر دیے گئے، بعد میں تحقیق کی اور بعد میں ان بلز کو واپس لیا۔ تو جو قانون سازی ہوتی تھی اس کا کیا کرائیٹیریا تھا، اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا؟ تھوک کے حساب سے بل آتے تھے اور وہ وہاں پہ ٹیبل ہو جاتے تھے جو کہ لا منسٹر صاحب نے خود نہیں پڑھے ہوتے تھے۔ ذرا یہ دیکھیے۔ پچھلے سنڈے کو ایک بل پیش ہوا تھا، پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم بل 2023۔ نہ یہ بل اس حکومت نے تیار کیا، نہ یہ بل کبھی موجودہ کابینہ میں یا سی سی ایل میں ڈسکس ہوا اور نہ ہی اس بل کی اونرشپ کبھی ہماری رہی ہے۔ تحقیق کی وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں آیا تو وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پہ سر یہ بل وڈرا ہو رہا ہے۔ اس طرح قانون سازی ہو رہی تھی۔ یہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے بل بھی نہیں پڑھا، ہمیں بعد میں پتا چلا۔ اور اب اگر آج صدر صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کو دوبارہ لے جائیں اسمبلی کے اندر، اس کو ڈسکشن کر لیں، تو ان کو تو خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں جو یہ پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کا جو بل تھا، وائلنٹ ایکسٹریمزم کا جو انہوں نے ذکر کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، آپ کو پتہ ہے یہ سینٹ آف پاکستان میں بل پیش کس نے کیا تھا؟ یہ پیپلز پارٹی کے جو یہ وزیر جو ان مملکت کے ڈپٹی تھے منسٹر آف اسٹیٹ فار لا شہادت اوان صاحب، بہت بڑے وکیل ہیں، انہوں نے پیش کیا۔ اتنا بڑا وکیل جو ہے شہادت اوان، اور جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنماؤں کے کیسز میں بھی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے تو ان پہ نو کانفیڈنس کر دیا جی۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب کے بہاف پہ اس بل کے نیچے سائن ہے انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ صاحب۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ سنوائی ہے نا اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، یہ اسٹیٹمنٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ بل جس کو یہ ڈس اون کر رہے ہیں اس پہ دستخط تھے رانا ثناءاللہ کے اور پیش کرنے والے تھے شہادت اوان صاحب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کابینہ تھی اس کے اندر ہی کوآرڈینیشن نہیں تھی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے انکمپیٹنٹ پرائم منسٹر تھے اور ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ یہ جو دونوں اصحاب ہمارے دوست ہیں جنہوں نے مطالبہ کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے اور پھر فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہ جی، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کہ جی صدر صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں، تو اگر ان کو استعفیٰ دینا چاہیے تو پھر آپ سب کو بھی سیاست چھوڑ دینی چاہیے کہ آپ نے اس قسم کا بل پیش کیا جس کو آپ کا اپنے لا منسٹر نے ڈس اون کر دیا۔ پڑھا ہی نہیں انہوں نے کہا وہ آ گیا پتہ نہیں اچھا، کیسے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے، لیکن یہ کوئی کمپلیکیٹڈ معاملہ نہیں ہے۔ اس میں صدر عارف الوی صاحب کو ان کے سٹاف نے بٹرے کیا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عارف الوی صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ وہ انہوں نے پبلکلی قوم کو بتا دیا ہے اور انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، اور اب اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ جو نگران حکومت کے جن وزراء نے ایک پریس کانفرنس کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، لیکن صدر پاکستان صرف صدر پاکستان نہیں ہے، وہ افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر ہے۔ تو انہوں نے جن لوگوں کے بارے میں نام نہیں لیا اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، ان سب کے خلاف ان کے ادارے کو قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔